خوش آمدید آپ کا ہمدرد اسلامی کہانیوں کے چینل میں۔ دیکھیے، جب شہزادی کو وزیر نے دریا میں دھکا دیا اور اللہ نے کیسے آمنہ کی ہاتھی بھیج کر مدد کی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک عادل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی آمنہ۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ نہایت نیک، فرما بردار اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی لڑکی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ محل کے سب وزیروں میں ایک وزیر فیصل خاص مقام رکھتا تھا۔ بادشاہ اسے اپنا سب سے وفادار سمجھتا، ہر بڑے مشورے میں اسی کو بلاتا۔ مگر فیصل کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ بادشاہ کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے برسوں وفاداری کا نقاب اوڑے رکھا، مگر اندر ہی اندر منصوبہ تیار کرتا رہا کہ کس طرح بادشاہ کو ہٹا کر خود تخت نشین ہو۔ ایک دن فیصل نے موقع پا کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، رعایا کی حالت دیکھنے اور شکار کے لیے ہمیں دریا کے کنارے چلنا چاہیے۔ یہ سفر خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی آمنہ کے اصرار پر کہا، چلو آمنہ بھی ساتھ چلے گی، قدرت کے سیر سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ یوں بادشاہ، شہزادی آمنہ اور وزیروں کا قافلہ محل سے روانہ ہوا۔ راستہ خوبصورت تھا، درختوں کی چھاؤں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور نیلا آسمان۔ مگر فیصل کے دل میں ایک سیاہ منصوبہ چل رہا تھا۔ جب قافلہ دریا کے کنارے پہنچا، بادشاہ کچھ دیر آرام کرنے لگا۔ فیصل نے بہانے سے کہا، شہزادی سلامت، دریا کا پانی بالکل شفاف ہے، آپ اس کے کنارے چلیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ آمنہ مسکرا کر دریا کے قریب چلی گئی۔ بادشاہ اپنے دوسرے وزیروں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ تب فیصل نے موقع دیکھا، پیچھے سے آیا اور زور سے آمنہ کو دریا میں دھکا دے دیا۔ پانی کے زور سے آمنہ بہہ گئی۔ فیصل نے فوراً شور مچایا، شہزادی گر گئی، اسے بہاؤ لے گیا۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ وزیروں نے آمنہ کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ فیصل نے اندر ہی اندر خوش ہو کر کہا، اب تخت میرے قریب ہے۔ دوسری طرف آمنہ تیز بہتے پانی میں لڑکھڑاتی جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں، لیکن تو سب کا سہارا ہے، میری مدد فرما۔ اور تب اچانک پانی کا بہاؤ تھم سا گیا۔ دریا کے کنارے پہ ایک بہت بڑا مگر نرم دل ہاتھی آیا، چمکدار آنکھوں والا۔ جیسے ہی ہاتھی نے آمنہ کو دیکھا، ہاتھی نے اپنی لمبی سونڈ پانی میں ڈالی اور آمنہ کو باہر نکال لیا۔ آمنہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ہاتھی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھی نے شہزادی کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور جنگل کے راستے ایک گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے مگر خوبصورت گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ہاتھی کا مالک عبد الرحیم نامی ایک نیک دل، بوڑھا مگر خوش اخلاق انسان رہتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیٹی، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ آمنہ نے روتے ہوئے کہا، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، مگر میرے ایک وزیر نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ عبد الرحیم نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، بیٹی فکر نہ کرو۔ یوں شہزادی آمنہ عبد الرحیم کے گھر رہنے لگی۔ وہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرتی، نماز پڑھتی، اور عبد الرحیم کا گھر ان سے بھر گیا۔ عبد الرحیم اور اس کی بیوی اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ ایک دن عبد الرحیم نے کہا، بیٹی، آج شہر کے بازار جانا ہے، کچھ ضرورت کا سامان خریدنا ہے، تم بھی چلو، دل بہل جائے گا۔ ہاتھی پر سوار ہو کر وہ دونوں شہر گئے۔ بازار میں رونق تھی، دکانداروں کی آوازیں، خوشبوئیں اور چہل پہل۔ آمنہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک شخص پر ٹھہر گئی۔ وہ وزیر فیصل تھا۔ آمنہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے عبد الرحیم کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ کہا، بابا جی، وہ جو شخص ہے نا، یہی وہ ہے جس نے مجھے دریا میں پھینکا تھا۔ عبد الرحیم حیران ہوا، تمہیں کیسے یقین ہے بیٹی؟ آمنہ نے کہا، جب اس نے مجھے دھکا دیا تھا، میں نے اس کے ہاتھ پر ایک جلا ہوا نشان دیکھا تھا۔ دیکھو، آج بھی اس کے دائیں ہاتھ پر وہی نشان موجود ہے۔ عبد الرحیم فوراً شہزادی کو لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ وہاں پہنچا تو بادشاہ، جو اب بھی اپنی بیٹی کے غم میں دن رات تڑپتا رہتا تھا، انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ میری آمنہ ہے؟ آمنہ دوڑ کر اپنے والد کے گلے لگی۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی،
मैंने तुम्हें खो दिया था, मगर अल्लाह ने तुम्हें वापस दे दिया। आमना ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। उसने एक हाथी के ज़रिए मेरी जान बचाई और अब्दुर्रहीम जैसे नेक इंसान के पास मुझे पनाह दी। बादशाह ने अब्दुर्रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा एहसान मेरी नस्लें याद रखेंगी, तुमने मेरी बेटी की मदद की। फिर बादशाह ने दरबार लगाया। फैसल को बुलाया गया। जब आमना ने फैसल को देखा तो बोली, यही है वो शख्स जिसने मुझे दरिया में धक्का दिया था। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें कोई सबूत है बेटी? आमना ने फैसल के हाथ की तरफ इशारा किया। देखिए, यही वो जला हुआ निशान है जो मैंने उस दिन देखा था। फैसल के चेहरे का रंग उड़ गया, वो कुछ कह ना सका। बादशाह ने कहा, फैसल, तुम पर जो इल्ज़ाम लगा है उसका जवाब दो। फैसल के होंठ कांपने लगे। बादशाह सलामत, मगर अल्फाज उसके हल्क में अटक गए। सब दरबारी जान गए कि जुर्म साबित हो चुका है। बादशाह ने ऐलान किया, जिसने धोखा दिया उसे धोखे की सज़ा मिलेगी। आज से फैसल को कैदी तन्हाई में रखा जाएगा ताकि वो अपनी गद्दारी पर गौर करे। शहजादी आमना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे रब ने मुझे बचाया, मेरे वालिद से मिलाया और सच को जाहिर किया। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। बादशाह ने अब्दुल रहीम और उसकी बीवी को कसर में रहने की दावत दी। महल के एक बड़े हिस्से को उनके नाम कर दिया गया। आमना ने हाथी के लिए बाग में एक ख़ास जगह बनाई जहां वो आकर आराम करता। मुल्क में खुशहाली वापस आई। आमना की कहानी सबके लिए ईमान और उम्मीद का पैगाम बन गई। इखलाकी सबक, जुल्म और धोखा कभी कामयाब नहीं होते। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसकी मदद गैब से ज़रूर आती है। नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, चाहे वो एक अनजान इंसान या जानवर के ज़रिए ही क्यों ना मिले। सच्चाई, सब्र और दुआ इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं।